شیر جو ہے وہ ہر ایک کے گوشت کو کھا لیتا ہے، انسان کے گوشت کو بھی کھا لیتا ہے، وہ اس کو کوئی بھی شے جو ہے نا وہ منع نہیں ہے، لیکن اس نے اس کے گوشت کو کیوں نہیں کھا؟ امام راضی رحمہ اللہ نے صرف ایک ہی لفظ بولا ہے، آپ فرماتے ہیں بنجسہ ہی، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کی وجہ سے اس کا جسم میں گندگی آ چکی تھی، وہ پلید ہو چکا تھا۔ وہ شیر بھی جو ہے نا وہ بھی اس نے صرف یہ کام کیا اس کو چیرنے پھاڑنے کا، تاکہ آقا علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے رب تعالیٰ سے وہ دعا حضور کی پوری ہو جائے، بس اتنا کیا ہے، وہ کھایا نہیں ہے اس نے۔ حالانکہ خون بھی پیتا ہے شیر، اس نے خون بھی نہیں پیا، وہ بھی سارا بہا ہوا نیچے نظر آ رہا ہے، وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ جناب اس کی صرف نپاکی اور اس کی پلیدی کی وجہ سے شیر جو ہے نا ایک درندہ ہو کے وہ بھی اس کو اس نے منہ نہیں مارا، اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ صرف آقا علیہ السلام کی ذات کا مذاق اڑانا ہی حضور کا مذاق اڑانا نہیں ہے، حضور کی ذات کا مذاق اڑانا ہی حضور کی جو ہے نا وہ ذات اطہر کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کی شریعت کا مذاق اڑانا، حضور کی سنت کا مذاق اڑانا، آقا علیہ السلام کے امامے کا مذاق اڑانا، آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ کا مذاق اڑانا، یہاں تک کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں ہر وہ شے جس کی حضور کی طرف نسبت ہو جائے اس کا مذاق اڑانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی سخت ہے جتنا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا مذاق اڑانا سخت ہے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں آقا علیہ السلام کا مذاق اڑائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ جیسا کہ کل کے درس میں یہ واضح کیا تھا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعوت میں تیزی اور شدت لانے کا حکم دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب پہلے دعوت جو ہے بتلطف دی جاتی تھی تو اس وقت بھی وہ لوگ ان کی جو ہے نا وہ حرکتیں، ان کی طرف سے آنے والے مصائب وہ کم نہ تھے۔ اب جب تیزی لانے اور سختی لانے کا حکم ہے تو پھر تو مزید بڑھ جائے گا کام۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ فصدع بما تؤمر یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، جیسے ہی نازل ہوئی آقا علیہ السلام نے پڑھ کر سنائی تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان اسی وقت اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، اور باہر جو بھی بندہ تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم آ گیا کہ اب جو چاہے رئیس ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ وہاں کا رہنے والا ہو یا باہر کا رہنے والا ہو، جو بھی ہو، وہ چاہے حویلی والا ہو، چاہے ڈیرے والا ہو، جس طرح کا بھی بندہ ہو، آپ ہر ایک کو دعوت کا یوں ہی طریقہ رکھیں، فصدع سختی کے ساتھ، تیز لہجے کے ساتھ آپ دعوت دیں۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان بھی ایک دم سارے کے سارے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اب ظاہری بات ہے معاملہ جب دعوت جو ہے وہ نرمی کے ساتھ دی جا رہی تھی تو اس وقت اتنی ان کی طرف سے آنے والی تکالیف تھی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا اب تو ان کی طرف سے مزید کام بڑھنے والا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو یہ آیت مبارکہ نازل کر کے تسلی دی، فرمایا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میں بے شک حبیب پیارے ہم ہی آپ کی مدد کریں گے مذاق اڑانے والوں کے معاملے میں، یا ہم ہی آپ کو کفایت کریں گے، ہم ہی آپ کا بدلہ لیں گے ان سے جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خالق اور مالک نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی، میں کہ حبیب ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا مذاق اڑاتے رہیں اور ہم ان کو کچھ بھی نہ کہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کیونکہ آقا علیہ السلام جو دعوت دیتے تھے وہ ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے، ایک الہ کی دعوت دیتے تھے، اور وہ جو ان کے متعدد الہ تھے، معبود تھے، ان سے آقا علیہ السلام مڑا کرتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام لوگوں کو ان سے روکتے تھے ان کے بتوں سے تو ان کو غصہ آتا تھا، ایک نام نہاد ایک غیرت تھی ان کی جس وجہ سے وہ آقا علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹے لوگ جو ہیں اپنے جھوٹے معبودوں کی خاطر آپ سے لڑتے پھرتے ہیں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سچے محبوب اور سچے پیغمبر جو ہیں، سچے امام الانبیاء جو ہیں، ان کی حمایت نہ کریں گے؟
ہاں جی، انا کفینا کل مستہزین، حبیب بن مذاق اڑانے والے لوگ جو ہیں یہ تو حقیقت میں آقا علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے بتوں کی تذلیل کرتے ہیں، ہمارے بتوں کی بے ادبی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو بت بھی جھوٹے تھے، ان کا اعتقاد بھی جھوٹا تھا، ان کا عقیدہ بھی جھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے، ان کا اعتقاد جھوٹا، ان کا نظریہ جھوٹا، ان کے معبود جھوٹے، وہ خود جھوٹے، وہ خود کذاب ہیں، اس کے باوجود اپنے جھوٹے معبودوں کی خاطر اتنا لڑنے پہ آ جاتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ تو محبوب پیارے، آپ تو سچے ہیں، ہم بھی سچے ہیں، ہمارا کلام سچا، ہماری توحید سچی، تیری نبوت سچی، اگر وہ آپ کو تکلیف دیں اور ہم جو ہے کچھ نہ کریں، میں حبیب پیارے یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں حبیب کریم علیہ السلام کو جہاں تسلی دی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا ہے، میں حبیب پیارے جتنے بھی آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں ان سے ہم بدلہ لیں گے اور ضرور لیں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑے سخت انتظامات کیے گئے حبیب کریم علیہ السلام کے دفاع کے۔ جیسے ابو جہل جو ہے اس نے ایک بار کھڑے ہو کے قسم اٹھائی تھی بتوں کی، جتنے بھی بتوں کے نام یاد تھے اس نے سارے بتوں کے نام لیے، مجھے فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم۔ قسمیں کھانے کے بعد اس نے کہا جب بھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ کہنے لگا یہ پتھر میں مار کے ان کا سر جو ہے وہ بالکل ختم کر دوں گا، ان کو شہید کر دوں گا۔ یہ الفاظ تک اس نے بالکل جناب عین مطاف میں کھڑے ہو کے کہے تھے، کعبے کے سامنے، اور بتوں کی قسمیں کھاتے ہوئے کہے تھے۔ ایک دن وہ یہ کہ وہ سارے مشرک بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، حضور جیسے سجدے میں گئے تو یہ پتھر اٹھا کے بھاگا آقا علیہ السلام کی طرف کہ آقا علیہ السلام کو اسے شہید کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے وہ گیا تو ایک دم سے پیچھے جناب اپنے منہ پہ ہاتھ مارتا ہوا بھاگا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں تو واپس پلٹا ہے؟ اس نے کہا کہ بس کچھ نہ پوچھا مجھ سے، تو میں نے دیکھا کہ ایسا ایسا معاملہ تھا کہ اب مجھے ہی کو آگے مرنے کے لیے کوئی شے بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کوئی اور شے نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو میری پہرہ داری پہ کھڑے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگر قریب آتا ہے میرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے اس کا ذرہ ذرہ ختم کر دینا تھا، اس کو بالکل ختم ہو جانا تھا، اس کا نام ہی نہیں ملنا تھا، نہ نشان ملنا تھا یہاں۔ تو اس طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ہے پھر میرے آقا علیہ السلام کی۔ تبت یدا ابی لہب آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے، تب بھی آقا علیہ السلام بالکل حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، ام جمیل جو ہے یہ آتی ہے آقا علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے، کوئی چیز ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے۔ جب یہ بالکل پہنچتی ہے وہاں کعبہ شریفہ کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھ سے آگے پوچھ دیا کہ کہاں ہیں وہ، آقا علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا، حبیب کریم علیہ السلام کو دیکھنے نہیں دیا۔ بتائیں، تو پھر وہ سارے کے سارے ذلت اور خواری کی موت مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا تھا انا کفیناک المستہزئین، فرمایا کہ حبیب پیارے ہم بدلہ لیں گے آپ کا، ان سے ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ پھر وہی ہوا، صرف ہجرت کے 8ویں سال جو ہے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ جیسے مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس سے پہلے ہجرت کی آقا علیہ السلام نے دوسرے سال ہی بدر کا مارکہ بپا ہوتا ہے، اور بدر کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ان کے سرما تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے، اور جو بچے تھے وہ بھی سارے، ان کا بھی اسی طرح ستیہ ناش ہوا، اور جو مزید بچ گئے تھے وہ فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ جو جمعیت تھی کفر کی وہ ساری ختم ہو گئی، وہ مارے گئے، ہاں جی، کوئی بھاگ گئے، اور جو بچے تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ کفر کی جمعیت نہیں رہی، یعنی رہے بھی صحیح تو اسلام کے لشکری بن کے رہے، اسلام کے جو ہے نا وہ جماعتی بن کے رہے۔ اس طور پر اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دفاع فرمایا۔ ایک بچہ تھا وہ یتیم تھا، اس نے کوئی پیسہ رکھا ہوا تھا ابو جہل کے پاس، اس کے ابا نے جو بھی کچھ تھی منقولی چیزیں وہ ساری اس نے رکھی تھی امانت کے طور پر، میں بیمار ہوں کسی وقت مر سکتا ہوں، تو تم علاقے کے وڈیرے ہو، نواب ہو، تو تم یہ سنبھال لو، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو وہ لے لے گا تم سے، اور تم بھی دے دینا اس کو۔ اور اس بندے نے جاتے ہوئے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا یہ معاملہ کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو میں مر جاؤں تو پھر بعد میں جو ہے نا تم نے ابو جہل سے لے لینا ہے بچے کو بھیج کے۔ اب وہ بچہ تھا وہ یتیم تھا، وہ آیا ابو جہل کے پاس لینے کے لیے، تو ابو جہل نے سیدھا انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں دینے والا نہیں، میں نہیں دیتا کبھی، چل بھاگ جاتا ہوں۔ اب وہ بچہ تھا وہ روتا ہوا دوسرے کفار کے پاس گیا، اس نے ان کو جا کے کہا کہ اس نے کہا کہ وہ دے دو مجھے، میرا جو امانت تھی تیرے پاس میرے ابا نے رکھی تھی۔
مجھے دلا دو اس سے ابو جہل سے۔ اب وہ سارے جو ہے نا وہ ذلت کے مارے ہوئے انہوں نے بطور مذاق کیا کہا، یعنی حضور کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، استہزاء کرتے ہوئے انہوں نے کہا جا ان کو کہے وہ تجھے دلا دیں، اس علاقے میں صرف وہی بندہ ہے جو تجھے دلا سکتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے آ کر اسلام کی دعوت میں اتنی رکاوٹیں ہیں، اور پھر اوپر سے یہ مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جا کے کہے وہ تجھے دلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک طرف یعنی کہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف یہ سارے کافر ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس چلا جاتا ہے وہ بچہ یتیم، جا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہے میرے پیسے تھے وہ میرے ابا نے اس کے پاس رکھے تھے، کوئی سونا تھا چاندی اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ دے نہیں رہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا، دوسرا لفظ بھی نہیں بولا۔ آقا علیہ السلام نے چل میں تجھے دلاتا ہوں۔ ہاں جی، آقا علیہ السلام جیسے ہی تشریف لے گئے ابو جہل کو جا کے کہا میں کہ اس کو دو بھی واپس جس کا جو کچھ بھی ہے۔ ہاں جی، ابو جہل جو ہے اس کے جسم پہ راشہ طاری ہوگا، جب ابو جہل کانپنے لگا، ابو جہل جیسے سرما وہ کانپنے لگا، جیسے وہ کانپنے لگا تو کہنے لگا کہ ابھی دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں۔ وہ اٹھا اور جا کے وہ جو بھی تھا اس بچے کا سامان وہ اٹھا کے اس نے اس کو دے دیا۔ جیسے ابو جہل جو ہے وہ اپنے اس کے جو یار بیلی تھے ان کے پاس آیا تو وہ سارے اس کو لان تان کرنے لگے، بڑا بے شرم ہے، آج تو نے ہماری ناک رگڑوا دی ہے، ہمیں تو ناک مٹی میں ملا دی ہے، ذلیل کر دی ہے تو نے، آج تو عزت خاک کر دی ہے ہماری، تو یہ کیا کیا تو نے؟ ہم نے تو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ تاکہ تھوڑی دیر کے لیے شغل دیکھیں ہم، تو ہمیں پتہ تھا تو نہیں دے گا کچھ بھی۔ اس نے کہا اللہ اکبر، وہ آگے سے ابو جہل جو ہے نا وہ خود کہنے لگا، اس نے کہا کہ میں کیا کروں۔ جیسے وہ آئے تھے انہوں نے سخت انداز میں مجھ سے بات کی، میرا جسم جو ہے وہ کانپنے لگا، ایک دم سے ان کے دائیں بائیں جو ہے نا اس طرف اور اس طرف جو ہے وہ بڑے بڑے اژدہا سانپ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر میں اس وقت نہ کرتا تو مجھے یقین تھا ان سانپوں نے مجھے نگل لینا تھا، انہوں نے مجھے نگل لینا تھا، مجھے نہیں چھوڑنا تھا۔ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفایت کی ہے تو کیسے کفایت کی ہے؟ ابو لہب جو ہے نا اس کا بیٹا، اس نے آقا علیہ السلام کی، آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو ہے آقا علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا اس کے بیٹوں کے ساتھ۔ جب جیسے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے ابو لہب کے کہنے پر انہوں نے طلاق دے دی۔ ہاں جی، جیسے طلاق ہوئی تو وہ اب اس نے بے ادبی بھی کی آقا علیہ السلام کی، ابو لہب کے بیٹے نے، عتبے نے۔ یہ ملک شام کے سفر پر تھا، آقا علیہ السلام نے دعا کی مولا اس پر اپنے کتوں میں سے وہ کتا مسلط فرما دے، حضور نے یہ دعا کی۔ اب اسے یقین تھا کہ اب میرا بچنا کچھ نہیں ہے، ابو لہب کو بھی پتہ تھا، وہ بھی اب سفر شام پہ ہیں تو راستے میں جاتے جاتے جو ہے نا وہ بڑے احتیاط کے ساتھ جا رہے ہیں، بڑے دھیان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ کہیں کچھ ہو ہی نہ جائے۔ دن کو بھی خیال کرتے ہیں، عتبے کو درمیان میں رکھتے ہیں، رات کا وقت آتا ہے تو رات کو دھیان کرتے ہیں۔ ایک دن رات کو جناب انہوں نے اس کو درمیان میں سلایا، ادھر ادھر سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، خطرہ تو تھا انہیں۔ ادھر سے جناب شیر آتا ہے، وہ شیر آ کے جناب خاموشی کے ساتھ آیا اور اس نے اسے چیر پھاڑ کرنے کے بعد وہ نکل گیا۔ اب یہ جیسے اٹھے سویرے، نہ کوئی اس کی چیخنے کی آواز آئی نہ کوئی اور آواز آئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ابو لہب کا بیٹا جو ہے وہ بڑا، وہ جناب بالکل مردہ پڑا ہوا ہے، چیرا پھاڑا ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا ہے۔ اب وہ سارے حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہوا کہ شیر آیا اور چیر پھاڑ کے چلا گیا اور اس نے کھایا بھی نہیں اس کو۔ امام راضی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ گستاخ جو ہوتا ہے نا آقا علیہ السلام کا، شیر جو ہے وہ ہر ایک کے گوشت کو کھا لیتا ہے، انسان کے گوشت کو بھی کھا لیتا ہے، وہ اس کو کوئی بھی شے جو ہے نا وہ منع نہیں ہے، لیکن اس نے اس کے گوشت کو کیوں نہیں کھا؟ امام راضی رحمہ اللہ نے صرف ایک ہی لفظ بولا ہے، آپ فرماتے ہیں بنجسی ہی، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کی وجہ سے اس کا جسم میں گندگی آ چکی تھی، وہ پلید ہو چکا تھا۔ وہ شیر بھی جو ہے نا وہ بھی اس نے صرف یہ کام کیا اس کو چیرنے پھاڑنے کا، تاکہ آقا علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے رب تعالیٰ سے وہ دعا حضور کی پوری ہو جائے، بس اتنا کیا ہے، وہ کھایا نہیں ہے اس نے۔ حالانکہ شیر جب بھی جنگل میں شکار کرتا ہے تو جتنا وہ کھا سکتا ہے، اس کی سب سے پسندیدہ شے جو ہے نا سب سے پہلے جس چیز کو وہ کھاتا ہے وہ اجڑی کو کھاتا ہے، اسے صاف کرنے کے بعد وہ کھاتا ہے، اس کے بعد کچھ گوشت کھاتا ہے، وہ کھا کے پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر باقی جانور جو ہیں وہ آگے کھاتے ہیں شیر کے جانے کے بعد، لیکن اس نے اسے کھایا نہیں ہے۔ خون بھی پیتا ہے شیر، اس نے خون بھی نہیں پیا، وہ بھی سارا بہا ہوا نیچے نظر آ رہا ہے۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ جناب اس کی صرف نپاکی اور اس کی پلیدی کی وجہ سے شیر جو ہے نا ایک درندہ ہو کے وہ بھی اس کو اس نے منہ نہیں مارا، اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب بتائیں جی اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے آقا علیہ السلام کی مدد فرمائی حضور کا مذاق اڑانے والوں کے معاملے میں۔ تو یہ ذہن میں رہے بھائی، صرف آقا علیہ السلام کی ذات کا مذاق اڑانا ہی حضور کا مذاق اڑانا نہیں ہے،
حضور کی ذات کا مذاق اڑانا ہی حضور کی جو ہے نا وہ ذات اطہر کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کی شریعت کا مذاق اڑانا، حضور کی سنت کا مذاق اڑانا، آقا علیہ السلام کے امامے کا مذاق اڑانا، آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ کا مذاق اڑانا، یہاں تک کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں ہر وہ شے جس کی حضور کی طرف نسبت ہو جائے اس کا مذاق اڑانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی سخت ہے جتنا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا مذاق اڑانا سخت ہے۔ سمجھا رہے ہیں نا جی؟ آج حضور علیہ السلام کی شریعت کا مذاق اڑانا لوگوں کا معمول بن چکا ہے، لوگ جو ہے وہ سر عام آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ اور رب تعالیٰ کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں۔ ایسے ایسے جملے ہیں واللہ کہہ رہا ہوں یہاں بول بھی نہیں سکتا۔ آئے دن لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ جی یہ کہہ دیا ہے بندے نے تو بتائیں کیا ہے، یہ کہہ دیا ہے بندے نے تو بتائیں کیا حکم ہے۔ ایسے ایسے جملے ہیں بندہ زبان پہ نہیں لا سکتا یار، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ لوگ جو ہیں حقیقت میں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے بے ادب اور گستاخ ہیں، یہ بھی مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا نا انا کفیناک المستہزئین، میں حبیب پیارے ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں سے بدلہ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے اس دور میں جنہوں نے مذاق اڑایا ان سے اللہ بدلہ لے گا، یہ حکم قیامت تک کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں آقا علیہ السلام کا مذاق اڑائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ لوگ نہ سمجھیں کہ ہماری ذلت و رسوائی کا سبب کیا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے، جس بندے کو اپنے ذلت و رسوائی کا سبب معلوم ہو جائے وہ اس سبب کو پھر اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وگرنہ لوگ اندھے ایسے ہو جاتے ہیں ہزاروں قسم کے غلط کام جب ان پہ تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا غلط کام ہوا ہے ہم سے، پتہ نہیں کون سا غلط کام ہوا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا، یہی محلے میں ایک بندہ تھا، وہ میرے پاس آیا، وہ مجھے رمضان شریف کے دن چل رہے تھے، کوئی 10-12 دن ہو گئے تھے، وہ مجھے کہنے لگا جی میں بیمار ہوں، میں بھی پریشان ہوں، بچے بھی بیمار ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کون سا غلط کام ہوا ہے۔ میں نے کہا یار رمضان شریف کو شروع ہوئے کتنے دن ہوئے؟ کہتے 10-12 دن 15 دن تو ہو گئے ہیں قریباً۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کتنے دن نماز پڑھی ہے؟ کہتا جی نماز تو کبھی بھی نہیں پڑھی ہم نے۔ میں نے کہا روزے؟ کہتا وہ نہیں رکھتا، میں مزدوری کرتا ہوں نا اس لیے وہ نہیں رکھ پاتا میں۔ تو میں نے کہا یار ابھی بھی آپ پوچھتے پھرتے ہو کون سا غلط کام ہوا ہے؟ یہ بھی بندے پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا عذاب نہیں ہے، ایک تو تکلیف میں بندہ، اوپر سے عذاب یہ ہے کہ اس کو سمجھ نہ آ رہی۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں نا، ایک بندہ بیمار ہو، جی تکلیف میں بندہ اٹھ بھی نہیں سکتا، رات دن ہائے ہائے پکارے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اگر بیماری سمجھ آ رہی ہے تو یقین ہو جائے گا نا چلو یار دوائی لیں گے، کچھ امید بندھے گی، ڈھارس بندھے گی، دوائی لیں گے، اللہ تعالیٰ افاقت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہو کہ کسی حکیم کو طبیب کو بیماری ہی سمجھ نہ آ رہی ہو تو بتائیں اس کی اذیت کس قدر سخت ہوگی اس کے لیے، وہ بیماری جو ہے اس کے لیے اذیت ناک بن جائے گی، وہ مزید ہائے ہائے پکارے گا، مر گیا میں کہاں جاؤں گا۔ یہ معاملہ ہے اس بندے کے ساتھ جو بندہ گناہوں میں بھی مبتلا ہو اور اوپر سے یہ بھی سمجھنا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، پھر اسے یہ بھی سمجھنا ہے کہ مجھے سزا کس چیز کی دی جا رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوہرا عذاب ہے اس کے لیے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی بھی ایسا وقت نہ لائے ہم پر، کبھی بھی ایسا وقت نہ آئے ہم پر کہ ہم اس کی نافرمانی میں بھی مبتلا ہوں اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہم کسی پکڑ میں آ جائیں، اور پکڑ میں آنے کی وجہ سے پکڑ میں آنے کے بعد جو ہمیں یہ سمجھ بھی نہ آئے کس وجہ سے ہوا ہے، اور ہم یعنی ہمیں اپنے گناہ بھی دکھائی نہ دیں۔ ہمارے بزرگ جو گزرے نا واللہ کہہ رہا ہوں، وہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ دیکھتے تھے نا فوراً سے پہلے وہ اپنے گناہوں کی طرف توجہ دوڑاتے تھے کہ مجھ سے کچھ ہوا تو نہیں ہے، کوئی معاملہ تو نہیں ہوا، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کی میں نے کوئی اطلاف والی بات تو نہیں ہوئی مجھ سے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ جو رات دن اس طرح دھنسے ہوئے ہیں ہماری طرح، ان کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم سے ہوا کیا ہے۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب کوئی تیز آندھی آ جاتی، جب بارش تیز آ جاتی، آقا علیہ السلام آرام سے بیٹھا تو نہیں کرتے تھے، کہتی ہیں آقا علیہ السلام اتنے پریشان ہوتے تھے کہ کبھی آقا علیہ السلام اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر آ رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر آ رہے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا آقا علیہ السلام کا، اتنی پریشانی لاحق ہوتی تھی آقا علیہ السلام کو۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا ہے ہم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا کفیناک المستہزئین، بے شک حبیب پیارے ہم آپ کا بدلہ لیں گے مذاق اڑانے والوں سے، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر،
یہ وہ لوگ ہیں مذاق اڑانے والے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنا رکھا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنا رکھا ہے، یعنی ایک طرح سے اللہ نے ایک اور تسلی دی، میں حبیب پیارے تیرا مذاق اڑاتے نا، ساتھ یہ بھی تو دیکھنا میرے ساتھ انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں، ساتھ ساتھ میرا بھی تو مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ نہیں، اللہ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ حبیب پیارے آپ تسلی رکھیں، ہم بدلہ لیں گے ان سے، ساتھ یہ بھی تو دیکھیں یجعلون مع اللہ الہا آخر، انہوں نے میرے ساتھ بھی دوسرے خدا بنا رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسوف یعلمون، اللہ اکبر، ان الفاظ میں عجیب دہشت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فسوف یعلمون، یہ پنجابی میں کہتے ہیں تینوں لگ پتہ جائے گا۔ جب کوئی بندہ کسی کو کہہ دے تینوں لگ پتہ جائے گا تو بتائیں لگ نہیں جاتا پتہ اسے، صرف یہ سنتے ہی، وہ جب پتہ لگنا ہے وہ تو بعد میں لگنا ہے نا۔ یہ جب کہہ دیا کسی کو بھی تینوں لگ پتہ جائے گا، وہ یہ ہے کہ کہنے والا کو بندہ تکڑا ہو، یہ نہیں کہ دو بچے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں کہ تجھے لگ پتہ جائے گا تو اس نے بھی کہنا ہاں منو لگ جائے گا نہ تینوں بھی لگ جائے گا، یہ نہیں۔ اور بتائیں جس وقت خالق اور مالک کی فرما دے کسی کو فسوف یعلمون، میں ابھی عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا، عن قریب جان لیں گے، پھر جانا نہیں جانا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بدر کے میدان میں ابو جہل کو جناب بالکل چھوٹے چھوٹے جوانوں سے مروا دیا۔ مروانے کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ جناب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، ابو جہل، وہ کہنے لگا کہ یار میری گردن جو ہے نا ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، کہیں یہ نہ ہو کہ اوپر سے کاٹو تو پھر باقی گردنوں کے برابر پڑی ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بڑے چودھری صاحب کون ہیں، تو پھر تو ہم سارے برابر ہی لگیں گے، ذرا گردن نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ اونچا لگوں میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں سننا تھا، آپ نے اکیلا اس کا سر ہی کاٹا، یہاں سے سر جب کاٹا نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، اب اندازہ لگائیں ابو جہل کا سر کتنا بڑا تھا، یا ایک بندے سے سنا ہو کسی بندے کا سر بڑا تھا، کسی نے کہا ابو جہل کا سر ہے اس کا، میں نے کہا پتہ نہیں ابو جہل کا سر کیوں کہہ دیا اس نے، لیکن ابو جہل کا سر بہت بڑا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمزور تھے، لیکن اتنے بھی کمزور نہ تھے کہ ابو جہل کا سر بھی نہ اٹھایا جائے، لیکن سر اس کا بہت بڑا تھا ابو جہل کا سر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اٹھایا نہیں گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شے کے ساتھ اس کے کان میں سوراخ کیا، اس میں رسی ڈالی، اس طرح کھینچ کے حضور کے پاس لے کے آتے ہیں ابو جہل کو۔ بتائیں فسوف یعلمون جو رب نے فرمایا تھا میں بھی حبیب لگ پتہ جائیں گے ان کو، پھر پتہ لگے ان کو نہیں لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بکریاں چرانے والے تھے، مکہ مکرمہ میں بکریاں چراتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جناب امت کے فقیہ اعظم بنے، اتنے بڑے عالم بنے، اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کے کان میں رسی ڈال کے ابو جہل کو گھسیٹتے ہوئے حضور کے پاس لا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ پڑا، ابھی وہ قتل ہی ہوا تھا، ابھی اس کی گردن نہیں اتری تھی، آقا علیہ السلام خود تشریف لے گئے، اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آقا علیہ السلام نے وہیں پر جیسے وہ مر گیا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو جا کہ یا رسول اللہ ابو جہل قتل ہو گیا، آقا علیہ السلام اللہ پنجابی میں کہتے ہیں قسم چوک عربی میں کہا کہ قسم خدا کی، حضرت عبداللہ کہتے ہیں قسم خدا کی، آقا علیہ السلام میں کہ اللہ، انہوں نے کہا قسم خدا کی یا رسول اللہ، واقعی ایسا ہوا، 3 بار حضور نے قسم لی۔ بتائیں نہیں یار کتنا بڑا دشمن ہوگا ابو جہل، جس کے مرنے پہ یہ نہیں کہ حضور کو یقین نہیں تھا ان پر، صرف آقا علیہ السلام خوشی کا اظہار کر رہے تھے، ذرا پھر بتا نا واقعی مر گیا ہے، اور قسم اٹھا کے بتا۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ کسی کو ایسے خوشخبری سنائے دل خوش ہوتا ہے، جب بندہ قسم اٹھا کے خوشخبری سنا دے، جی جب کسی کو بتائے یار اللہ کی قسم اس بار میں حج پہ جا رہا ہوں، اللہ کی قسم یار اسلام جو ہے وہ غالب آ گیا ہے، اس طرح کی خوشخبری کسی کو سنائے تو بتائیں، اور وہ بھی قسم کے ساتھ موقت کر دے اس بات کو، سبحان اللہ، کیا اگلے بندے کے دل کو خوشی ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام صرف خوشی لینا چاہتے تھے، میں کہ پھر قسم اٹھاؤ، پھر قسم، 3 بار حضور نے قسم لی۔ اس کے بعد جب حضور تشریف لے گئے، دیکھا کہ واقعی جناب اس کا جو نا کام تمام ہو چکا ہے، آقا علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھے حضور نے، شکرانے کے نفل پڑھے آقا علیہ السلام نے، مولا تیرا شکر ہے آج اس امت کا فرعون جو ہے یہ روانہ ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا کفینا کل مستہزین، بے شک ہم جو ہے ان سے بدلہ لیں گے مذاق اڑانے والوں سے، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بناتے پھرتے ہیں، فسوف یعلمون، میں حبیب پیارے عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے